ہماری فردوس آپا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ کا بہت شکریہ جی. چند ایک باتیں میں جو آپ نے کہی ہیں وہ ڈیفینیٹلی میں کر کے ہی جاؤں گا، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. کیونکہ فیصل آباد میں پہلے ایک دفعہ شاہ صاحب نے بلایا تھا تو پھنسا لیا اسٹیج کے اوپر، پھر اناؤنسمنٹ واقعی بھیجا تھا. دیکھیں سارے جتنے بھی آپ کے مطالبات ہوتے ہیں یا آپ کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں ان کے پیچھے ایک لاجک ہوتی ہے. وہی لاجک نہیں ہوتے. آپ ڈیفینیٹلی آپ صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ گراس روٹ لیول کے اس معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ کی سٹی کی ریکوائرمنٹ، آپ کی بزنس کی ریکوائرمنٹ، اور ادروائز آپ کو جو بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے جو آپ کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو وہ آپ گورنمنٹ سے اوبویسلی ڈیمانڈ کرتے ہیں سو دیٹ کہ گورنمنٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکے. گورنمنٹ کا کام ہی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے. میری بہنیں جو یہاں پر تشریف رکھتی ہیں، پہلے میں اوور آل تھوڑا سا، کیونکہ ٹائم میرے پاس بھی تھوڑا سا کم ہے، میں نے آگے بھی جانا ہے. آج ایک سیریز آف فنکشن میں نے سیٹرڈے صرف فیصل آباد کے لیے رکھا کہ آج میں سارے فنکشن کر کے پھر میں واپس جاؤں گا. کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر جو آپ نے باتیں کی ہیں اس کا بھی انشاءاللہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں انشاءاللہ ڈسکشن کروں گا. پاکستان تحریک انصاف کی، پرائم منسٹر عمران خان کی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی عثمان بزدار صاحب کی ہمیشہ ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر انڈسٹریلائزیشن جو ہے اس کی طرف توجہ کریں. مجھے وہ بھی دن یاد ہے جب ہم یہاں پر لاک ڈاؤن کے لیے ایک دفعہ آئے تھے. وہ سارا سسٹم ہم نے دیکھا. لوگ سڑکوں پر تھے اس وجہ سے کہ کارخانے بند ہو رہے تھے، ملیں بند ہو رہی تھی. لوگ اپنی لومز کو ایک لوہے کے بھاؤ اس کو بیچ رہے تھے، اس کو تول کے بیچ رہے تھے. جو میں اس وقت ہم جب خان صاحب نے پریزنٹیشن لی پرائم منسٹر نے تو لوگ وہ سارا سسٹم کر رہے تھے. بے روزگاری عروج پر تھی. آج میں فیصل آباد آتا ہوں تو دیکھ کر کووڈ کی وجہ سے کچھ ایسے سیکٹر ہیں جن پہ بوم آیا، کچھ ایسے سیکٹر ہیں جو نیچے کی طرف گئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی بہت زیادہ سفر ہوئے ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پر ویلتھ کریشن بھی ہوئی ہے. جن لوگوں کو کووڈ کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر سپیس ملی اور آپ نے اپنے آرڈرز، اپنے جو بھی معاملات تھے وہ پہلے کی نسبت زیادہ ہوئے تو اس سے بھی آپ نے اپنے کاروبار کو بہتر اسٹیبلش کیا. یہ صرف کووڈ کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے ساتھ گورنمنٹ کی سپورٹنگ پالیسی بھی ہوتی ہے کہ جس کی بنا صرف ایک چیز کرنے سے ساری چیزیں نہیں ہو جاتی. اس کو سپورٹ دینے کے لیے آپ کو ڈفرینٹ چیزیں کرنی. اسٹیٹ بینک کی پالیسی کو آپ نے چینج کیا، آپ نے ٹرف لے کر آئے ہیں، آپ کے جو ریفنڈ ہیں اس کے معاملے میں ون بٹن آپریشن آپ خود بیٹھ کر اس کو ڈیل کرتے ہیں. پہلے وہی ایک ریفنڈ کا سسٹم ہوتا تھا جس سسٹم کے اندر آپ کو پتہ نہیں جا کر اسلام آباد میں بیٹھ کر کس کی منت کرنی پڑتی تھی، اور کتنے پرسنٹ وہ ایک انڈر دی ٹیبل آپ کو ایک رشوت کے طور پر آپ کو چیزیں کرنی پڑتی تھی. یہ ایک سسٹم کی ضرورت ہے پاکستان کو. ہم سسٹم کو بہت زیادہ خراب کر چکے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کوئی نا امید ہیں، پاکستان تحریک انصاف نا امید ہے اور ہم نہیں کر سکتے، ہم کر سکتے ہیں. لیکن جو چیزیں بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہیں پھر ان کے لیے آپ کو ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. ہم اکثر بات کرتے ہیں نا تبدیلی یہ نہیں ہے جس طرح خان صاحب بھی کہتے ہیں کوئی بجلی کا بٹن نہیں ہے کہ لائٹ آن کر دی اور آف کر دی. اس کے لیے بہت محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. جو سسٹم کولیپس کر گیا ہر سسٹم کو، ابھی میں اس سے پہلے صبح 10:30 کا بیٹھا ہوا، 1:30 بجے میں اٹھا ہوں. چیف سیکرٹری، تمام کمشنر، تمام ڈی سی ایم بیٹھ کے، تمام سیکرٹریوں نے بیٹھ کے پرائس کنٹرول کے اوپر بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہم کیا جائے. جہاں پر ہاتھ ڈالتے ہیں پتہ چلتا ہے یہاں پہ کارٹل بنا ہوا ہے، یہاں پہ کارٹل بنا ہوا ہے، یہاں پہ کارٹل بنا ہوا ہے. نام نہیں لیتا، پھر کہتے ہیں کہ میاں صاحب ہمیں زیادہ تنقید کرتے ہیں. لیکن ہر بندے نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے جہاں پر وہ جتنا اپنا پیسہ اپنی طرف کھینچنے کا زور لگا سکتا، ہر کوئی اپنی جگہ پر لگا رہا ہے. کسی نے کوئی نہیں اسپیس چھوڑی کسی. سفر کون کر رہا ہے؟ غریب آدمی. وہ آدمی جو 2 وقت کی روٹی جو ہے بڑی مشکل سے کماتا ہے، بڑی مشکل سے. یہ تو ہے کہ آپ کی ٹیکسٹائل ہے، آپ کے یہاں پر اگر لیبر پہلے 20,000 لیتی تھی، آپ 25-30,000 لے رہی ہے. 30,000 والا 40-45,000 پہ پہنچ گیا، 50,000 والا 70 پہ پہنچ گیا.
ایک وقت پچھلے دنوں میں آ رہا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کی لیبر کو کھینچ رہے تھے، کوئی اس کی لیبر کو لے رہا تھا، کوئی اس کی، کیونکہ مارکیٹ کے آرڈرز زیادہ تھے سارا. کچھ سیکٹر کے اندر پیسے آئے ہیں، دیہاتوں میں بہت پیسہ آیا کہ اچھی فصل آئی ہے، گورنمنٹ نے اچھی پرائز دیا ہے، ویٹ کی پرائز دیا، چاول کی آپ کی بڑی اچھی پرائز ہے، مکی کی آپ کی بڑی اچھی پرائز ہے، کارن کی. تو دیہاتوں کے اندر بھی پیسہ ہے. یہ نہیں ہے کہ پیسہ نہیں ہے، پیسہ آیا ہے. اب پیسہ ہے، ویلتھ کریشن ہوگی، اوبیسلی ہر کوئی بندہ اس کو خرچے گا، اپنا گھر بنائے گا، کوئی موٹر سائیکل لے گا، کوئی سائیکل لے گا، کوئی گھر کا کمرہ بنائے گا، کوئی شادی کرے گا، وغیرہ وغیرہ، جو بھی ضروریات زندگی ہوتی ہے اس حوالے سے. اب ہم نے آگے جو بڑھنا ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے آگے بڑھنے کے لیے جب تک ہم خواتین کے کردار کو واضح نہیں کرتے، خواتین کو ساتھ لے کر نہیں چلتے. 22 کروڑ کی آبادی والا ملک ہے، آدھی خواتین، آدھی خواتین کو گھر میں نہیں بٹھایا جا سکتا. وہ جب تک مین سٹریم میں آ کر پارٹیسپیشن نہیں کریں گی، ملک ترقی نہیں کر سکتا. خواتین، ہماری بچیاں اب زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ پڑھتی ہیں، زیادہ کالج، یونیورسٹیز اور ڈفرینٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے، واکس آف لائف ہے، اس کے اندر جا رہی ہیں اور سارا کچھ اپنا رول جو ہے ڈٹرمن کر کے بہتر انداز میں آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں. خواتین کے کردار کو بائی لیجسلیشن اور ادروائز گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے کردار کو ہر شعبہ کے اندر زیادہ سے زیادہ کیا جائے. آج یہاں پر آپ تشریف رکھتی ہیں، آپ خواتین کے لیے، جب آپ پورے پاکستان کے لیے آپ ایک رول ماڈل بن سکتی ہیں کہ فیصل آباد وومن چیمبر آف کامرس نے یہ چیزیں شروع کی ہیں اور اس کو سارے فالو کر رہے ہیں. آج یہاں پر دیکھیں مشکل کام ہوتا ہے، یہ وومن چیمبر آف کامرس کا ان کا مشکل کام ہے، لیکن جو فاؤنڈنگ ممبر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے انیشیٹو لیا، اس وقت لیا ہوگا جب ان کے ساتھ میرا خیال ایک بھی نہیں ہوگا. آج ان کے ساتھ سینکڑوں ہیں، امید ہے کل ہزاروں ہوں گے. لیکن کوئی نہ کوئی تو بارش کا پہلا قطرہ بنا ہے جس نے جا کے یہ شروع کیا. سو یہ ایک بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے. ان کو ضرور کریڈٹ دینا چاہیے کہ جو اپنی کمیونٹی کو، اپنے لوگوں کو، اپنے پاکستان کے لوگوں کو اور ادروائز انسانیت کو جو سرو کرنا چاہتے ہیں، ان کو ضرور کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے، ہو سکتا ہے میں بھی باتیں کر کے چلا جاؤں، لیکن کنکریٹ قسم کی وہ چیزیں جو میرے سے ایز اے حکومت آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ میں یہاں پر اناؤنسمنٹ کر کے جاؤں، سو دیٹ کہ کل کو آپ کہہ سکے کہ ہم یہاں پر جو بات ہوئی تھی اس کو ہم نے کوئی ایسی شکل دی ہے کہ آنے والے وقت میں ہم اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا. حکومت نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، انڈسٹریلائزیشن کے لیے اسپیشل اکنامک زون 9 بنائے. آتے 7 ہفتے پہلے 1.5 سال کے اندر جتنی محنت کر سکتے تھے 9 اسپیشل اکنامک زون بنائے. آپ کا فیصل آباد کا بھی ہے، بلوال کا بھی ہے، رحیم یار خان کا بھی ہے، وہاڑی کا بھی ہے، بھاولپور میں بھی بن رہا ہے، مظفر گڑھ میں بھی بن رہا ہے. دوسری انڈسٹری اسٹیٹ ابھی میں گجرانوالہ میں، وہاں پر بھی میں انڈسٹری اسٹیٹ کیا بن گئی ہے، لوگوں کو پوزیشن دینے گئے تھے تاکہ اپنی فیکٹریاں شروع کریں اور اپنی ملکی اکانومی کے اندر اپنا ڈیو شیئر جو ان کا بنتا ہے اس کو ایڈ کر سکیں. جو انہوں نے مجھے کہا گجرانوالہ نے وہ میں کر کے آیا. پلاٹوں کی قسطوں کے بارے میں بات کی، پیسوں کے بارے میں بات کی، ٹرانسفر پلاٹ کے بارے میں بات کی، فی کم کرنے کے بارے میں بات کی. جو انہوں نے کہا میں نے کہا کروا لو. میری صرف ایک شرط ہے، اونلی ون، آپ کولونائز کریں گے، آپ پلاٹ پہ بیٹھ نہیں جائیں گے، آپ فیکٹری بنائیں گے، لوگوں کو روزگار دیں گے. میری خواہش ہے ایز اے گورنمنٹ، اور میں کوئی چیز ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ وہ یہ کریں. آپ لوگوں نے بھی جو آپ کا شہر ہے فیصل آباد، پاکستان کا وہ شہر ہے جو ہماری جی ڈی پی کے اندر اپنا بہت بڑا حصہ، اپنا بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، امپلائمنٹ دیتا ہے. آپ ڈفرینٹ، ہمیں تو ٹیکسٹائل کے حوالے سے ایسے ہم سوچتے ہیں فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل نہیں، باقی بھی انڈسٹری ہے، وہ بھی ماشاءاللہ ایک اچھی خاصی انڈسٹری ہے جو کہ اپنا حصہ ڈال رہی ہے. سو ہم نے اسپیشل اکنامک زون جو ہیں ان کے اوپر فوکس کیا تاکہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے اور وہاں پر ان کو وہ سہولتیں دی جا سکے جس کی بنا پر وہ آگے جا سکے. اب پرائم منسٹر پاکستان نے پچھلے دنوں میں ایک نئی
ایک نئی اسپیشل ٹیکنالوجی زون کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انڈسٹری کے ساتھ ساتھ، کیونکہ دنیا کے اندر اب ٹیکنالوجی کے زور پر جو ٹیکنالوجی وار ہے اس کے زور پر جو اکانومی ہے وہ چل رہی ہے، تو وائی ناٹ کہ ہم بھی، میرے پاکستان میں بچے اور بچیاں جو ہمارے بیٹے اور بیٹیاں خواتین و حضرات ہیں، میں سمجھتا ہوں دنیا میں جو بھی ٹیلنٹ ہے، چاہے وہ امریکہ کا ہے یا دنیا کے کسی اور ملک کا ہے، میکسیمم امریکہ کی ٹیکنالوجی کی بات کریں، وہاں پر جا کے بھی سرو کر رہے ہیں بچے اور بچیاں، اور یہاں سے وہاں جاتے ہیں. اگر یہاں سے وہاں جاتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس کے لیے گورنمنٹ نے اسپیشل ٹیکنالوجی زون کے حوالے سے ایک پالیسی انٹروڈیوس کروائی ہے، جو کہ اسلام آباد سے شروع ہم کر رہے ہیں. اسلام آباد میں کیونکہ فیڈرل کی ٹیریٹری ہے تو وہاں پر ہے، بٹ پنجاب کے اندر نو ایس سی سی ہم نے بنایا ہے. آج میں یہ میڈیا کے لیے یہ بریکنگ نیوز ہے کہ ہم 9 اسپیشل ٹیکنالوجی زون انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں پنجاب کے اندر. اور پہلا ایس ٹی زی ہم بنا رہے ہیں لاہور میں، ٹیوٹا کا جو مین جیل روڈ ہے اس کے پیچھے بہت بڑا اس کا کیمپس ہے، اس کے اندر ہم لے کر آ رہے ہیں. اور وہ ایس ٹی زی فرسٹ ایس ٹی زی آف پاکستان جو ہے وہ وہاں پر انشاءاللہ جو پرائم منسٹر پاکستان ویژن دیں گے، انشاءاللہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے پریویو میں جو کچھ آتا ہے انشاءاللہ وہ سب سے پہلے پاکستان کے اندر انڈسٹری ڈپارٹمنٹ آپ کو کر کے دکھائے گا. ہم نے پہلے بھی کر کے دکھایا ہے، ہم اب بھی کر کے دکھائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے، انہوں نے گو ہیڈ دیا، انہوں نے فری ہینڈ دیا، گو ہیڈ بھی دیا ہے، فری ہینڈ بھی دیا کہ آپ اس کو کریں. تو پہلا وہاں پر کر رہے ہیں. اور جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں، لاہور ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر، اسی طرح باقی پنجاب کے جو ڈویژنل 8 ہیڈ کوارٹر ہیں وہاں پر بھی ہم ایک پورا ایکو سسٹم کے تحت وہ کرنے جا رہے ہیں کہ وہاں پر ایس ٹی زی ہم بنا رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی ایک بہت بڑی چینج آئے گی. ہمارے ساؤتھ میں بھی جو ملتان میں وہاں پہ بھی بنانے جا رہے ہیں. ہمارے بچے فری لانسر جو دنیا میں کام کرتے ہیں وہ 4تھے نمبر پر آتے ہیں، جو گھر بیٹھے اپنا کام کرتے ہیں اور اپنی ارننگ کرتے ہیں. اتنا ٹیلنٹ ہے بچے اور بچیوں میں، اتنا ٹیلنٹ ہے. تو اس ٹیلنٹ کو ایک اسٹریم لائن کرنا وہ حکومت کی پالیسی سے ہو سکتا ہے کہ حکومت کس طرح سے زیادہ انسینٹیو ان لوگوں کے لیے پالیسی بنائے گی کہ لوگ اس کو دیکھتے ہوئے کام کر سکے. اگر گورنمنٹ اس میں سٹیپ نہیں لے گی اور خود ہی کوئی لگا رہے گا، لگے ہوئے سارے کر رہے ہیں لیکن اس کا ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہے. مثلا ایک فری لانسر یہاں سے کام کرتا ہے، اس کے پیسے ملک میں نہیں آ سکتے، اس کا اکاؤنٹ نہیں کھلتا، اس کے بڑی پرابلمز ہیں. اس کی کوئی رشتہ دار کوئی باہر رہتا ہے یا رہتی ہے، اس کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں، وہ پھر اس کو ہنڈی کے ذریعے بھیجتا ہے مختلف. وائی ناٹ کہ ایسی پالیسی دی جائے کہ جس کی بنا کے اوپر ہم اپنی یوتھ کو اسٹریم لائن کر سکیں. یہ ایک پالیسی ہوتی ہے. اس کے ثمرات یہ ہوتے ہیں کہ ایک دم نہیں آ جاتے. جیسے ہم اب اس کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے آنے والے 6-8 ماہ کے اندر آپ کو اس کے جو ہیں وہ ثمرات بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے. نیو سٹارٹ اپ کے طور پر ہم نے جب پہلے بھی چیمبر لاہور میں تشریف لائے تھے، میری ساری بہنیں آئی تھیں تو بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا تم خواتین کے لیے بھی ہم نے نیو سٹارٹ اپ کے طور پر تقریباً 1 کروڑ روپے تک جو بھی بات کی گئی ہے، تو 1 کروڑ روپے تک کا ہم جو قرضہ ہے وہ ہم دے رہے ہیں. یہ پنجاب روزگار اسکیم ہے جو ہماری ہے، کامیاب نوجوان اسکیم فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. دونوں کی ایک ہی ہے، وہ اماؤنٹ کے لحاظ سے تھوڑی زیادہ ہے، یہ اماؤنٹ کے حوالے سے کم ہے. ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں. اور خواتین کے لیے ہم نے اس میں سہولت پیدا کی ہے کہ جو آپریشنل کاسٹ ہے اس کو 1% مردوں کی نسبت کم چارج کیا جائے اور 90-10 کے طور پر، یعنی کہ 90% شیئر حکومت کا ہوگا، 10% آپ کا ہوگا، تاکہ آپ کاروبار کو شروع کر سکیں. ہم بالکل چھوٹے قرضوں کے لیے جو آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی خواتین کو کے لیے ہم اپنی پالیسی میں تھوڑی سی چینج لا رہے ہیں. آج کل اس سمری کو میں نے فارورڈ کر دیا ہوا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ منسٹریل جو میٹنگ ہوگی اسٹینڈنگ کمیٹی کی، اس کے اندر میں اسے منظور کروا لوں گا. تقریباً 2.5 ملین 25 لاکھ روپے تک کا جو قرضہ ہے وہ ہم پسک جو پنجاب اسمال انڈسٹری کارپوریشن ہے ہم ان کو دے دیں گے تاکہ فاسٹ ٹریک کے اوپر آپ کو قرضہ مل سکے.
5 لاکھ روپے تک کا قرضہ جو ہے وہ پرسنل گارنٹی کے اوپر ہم دیں گے، اس سے آگے جو بھی چھوٹی موٹی ریکوائرمنٹ ہوگی. اور ریسٹ ایشور کہ خواتین کے حوالے سے ہم ایسی پالیسی بنائیں گے تاکہ خواتین کو قرضہ لیتے ہوئے زیادہ مشکل نہ آئے، آسانی کے ساتھ مل جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کاٹیج انڈسٹری جو ہمارے تمام ڈسٹرکٹ جتنے بھی ہیں 36 اضلاع ہیں پنجاب کے، ہر ضلع کے اندر اپنی اپنی اسپیشلٹی ہے. ہر ضلع کی ایک کوئی نہ کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے جو اس کی پہچان ہوتی ہے. وہ ساری کی ساری جو کاٹیج انڈسٹری ہے وہ تباہ حالی کا شکار رہی ہے کیونکہ اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی. کاٹیج انڈسٹری بیک بون ہوتی ہے، اسمال میڈیم بیک بون ہوتی ہے، لارج مینوفیکچرنگ انڈسٹری وہ تو خیر ایک دوسرا حصہ آ جاتا ہے اس کا، لیکن یہ دونوں چھوٹے والے جو ٹیئرز ہیں یہ اکانومی کے اندر اپنا صحیح حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں. تو پنجاب اسمال انڈسٹری کیونکہ اس انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے نیچے آتی ہے، تو اس حوالے سے ہم نے چھوٹے قرضے جو ہیں 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ وہ ہم نے ان تمام ڈسٹرکٹ کے اندر ہم نے 12 اضلاع میں کر لیا. اب اگلے فیز میں 12 میں شروع کیا ہوا ہے. جیسے ملتان ہے تو وہاں پہ بلو پوٹری کا بڑا کام ہے اور اب لوگ نہیں کرتے کیونکہ بکتا نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے. تو ہم نے وہاں پر بھی کیش کو پمپ ان کیا ہے سو ڈیٹ کے لوگ وہاں پر. اور جو کاٹیج انڈسٹری ہے آج اس نے پیسے لیے ہے، کل وہ اپنی بیٹھک میں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر، دکان میں بیٹھ کر 1-2 بندوں کو اسی وقت روزگار بھی مل جائے گا، کام بھی شروع کر لے گا اور ساتھ ساتھ جاب کی اس ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنے بندوں کو مزید بھی بڑھا لیتا ہے. اسی طرح آپ ساتھ چلے جائیں، آپ بہاولپور میں چلے جائیں تو ہینڈ نیٹڈ کارپیٹ ہے، آپ یہاں پہ چنیوڑ میں چلے جائیں، سلاولی میں چلے جائیں وہاں پہ ووڈن کی کارونگ ہے، آپ سرگودا میں چلے جائیں تو وہاں پہ یہ بیکولیٹ جو سوئچز وغیرہ ہیں ان کا ہے. اسی طرح دوسرے ڈسٹرکٹ میں بھی چلے جائیں، ڈیرہ غازی خان میں چلے جائیں، سلائی کڑھائی کا بڑا خوبصورت کام ہوتا ہے، وہ بھی ہے، جوتوں کے اوپر ہوتی ہے، ڈفرینٹ ہے. سو ہم وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اس کو بھی ساتھ ساتھ ہم نے کیا ہے تاکہ بہتر ہو سکے. سب سے بڑا کام جو انڈسٹری ڈپارٹمنٹ نے کیا کہ پچھلے جو تقریباً 10 سال سے ملک کے اندر جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے جو جمود کا شکار تھی اس کو تیز کرنے کے لیے بھی پرائم منسٹر پاکستان نے اسپیشل ایک پالیسی دی ہے تاکہ ملک کی جو باقی انڈسٹری ہے، اگر ایک کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے تو 35 سے 40 انڈسٹریاں اس کے ساتھ چلتی ہیں تاکہ روزگار ملے. اس حوالے سے کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 15 کے قریب جو نئے سیمنٹ پلانٹ ہیں ان کا اجرا کیا گیا ہے. 7 کو ہم نے لائسنس 8 کو دے دیے، 7 کو کیبنٹ میں اب بنے. ایک سیمنٹ پلانٹ 40 ارب روپے کا لگتا ہے ایک سیمنٹ پلانٹ. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ہسٹری میں نہیں ہے، یہ ہسٹری میں نہیں ہے کہ 90 دن کے اندر سیمنٹ پلانٹ کا کسی کو لائسنس دے دیا گیا، ہو ہی نہیں سکتا. یہاں پر جس طرح دیے جاتے رہے ہیں وہ بھی لوگوں کو پتہ ہے اور جس طرح ہم نے دیے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ ہم نے انڈسٹریز کو 90 دن کے اندر ریکارڈ ٹائم کے اندر سیمنٹ پلانٹ کا لائسنس دینا تمام ڈپارٹمنٹ سے یہ کبھی نہیں ہوا. تو الحمدللہ باقی 7 بھی مل جائیں گے، 15 کے قریب جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں. پھر ہم نے پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایک بنائی ہے تاکہ اس کے نیچے ٹیوٹا، پی بی ٹی سی اور پی ایس ٹی ہے، یہ تینوں اس کے نیچے آ جائیں اور اوور آل ایک امبریلا کے طور پر اس کے نیچے جتنے بھی ٹیکنیکل ادارے ہیں وہ کام کر سکیں. اس کے اندر بھی ہم نے بڑا کام کیا ہے. ابھی ہم نے اس کی پوری ایک پیراڈائم شفٹ کیا ہے کہ سی بی ٹی اے کمپٹنسی بیسڈ ٹریننگ اسسمنٹ ہم اس میں ایک اس کو لے کر آئے جو پوری دنیا میں بھی رائج ہے، اس کو ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہے اور اس کے ثمرات بھی انشاءاللہ تعالی جلدی آنے شروع ہو جائیں گے کیونکہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے. اس کے لیے اوبیسلی ہمیں لیب کا بنانا، تمام چیزوں کو کرنا وہ بھی ایک ضروری تھا. وہ ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی ٹیوٹا میں بڑے ہم نے کافی انیشیٹو لیے ہیں، کبھی وقت ہوا تو پھر انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا.
ابھی آ جاتے ہیں تھوڑا سا آپ کی طرف کہ آپ لوگوں نے جو باتیں کی ہیں میں ان کے حوالے سے، ایک تو آپ نے اپنی جگہ کی لینڈ کی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے بات کی ہے کہ ہمیں M3 کے اندر جو ہے وہ جگہ دی جائے سو دیٹ کہ خواتین کا انکوبیشن سینٹر وومن چیمبر آف کامرس ادھر بنایا جائے. تو میں ابھی جو سی او ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ، اور ممبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں تشریف رکھتے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ جو 2 ایکڑ کے قریب غالباً آپ بات کر رہے ہیں، 2 ایکڑ ہے، 1.5 ہے، 1 ہے، جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے، تھوڑے سے چارجز کے اوپر، نومنل پرائز کے اوپر جو ہے وہ خواتین کو جو ہے وہ وومن چیمبر آف کامرس کو دیا جائے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی جو نیکسٹ بورڈ میٹنگ آئے گی اس کے اندر آپ اس کو ضرور اپروو کروا لیں گے، سو دیٹ کہ خواتین کو ان کا جو ڈیو شیئر بنتا ہے اپنا اکانومی میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے وہ بھی ڈٹرمن کر سکیں. ایک ٹریننگ سینٹر کے حوالے سے رتن نے بات کی ہے. میں نے پہلے بھی پوائنٹ لکھا ہوا تھا، وائی ناٹ کہ ہم فڈمک کے اندر میل ٹریننگ تو ہم کرتے ہی ہیں، فیمیل ٹریننگ کے حوالے سے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں پہ ایک سینٹر بنائیں. میں ٹیوٹا کو بھی کہہ دوں گا اور میری ریکویسٹ ہوگی تمام انڈسٹریز سے کہ پلیز فڈمک آپ کو زمین پرووائڈ کر دے گا. میں امید کرتا ہوں کہ اس کا جو ہارڈ ویئر ہے وہ آپ کمپلیٹ کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد مجھے امید ہے شاہ جی تسی پیسے بڑے کمائے نے آج تک، لیکن تو شاہ جی سے سٹارٹ کرتے ہیں نا سر. تو میری ریکویسٹ ہوگی، شاہ صاحب بڑے بھائی ہیں، میں لبرٹی لے کے بات کر لیتا ہوں ان سے. میری ریکویسٹ ہے کہ زمین جو ہے وہ فڈمک دے دے، اس کا ہارڈ ویئر جو ہے وہ بنا دیں، انڈسٹریز بنا دیں، اور ٹیوٹا اس کو جو ہے یا آپ خود اس کو چلا لیں. ٹیوٹا تو ضروری نہیں ہے کہ ٹیوٹا نے اس کو لے کر تو پتہ نہیں کیا کر لینا. ایک ہوتا ہے، ایک اونرشپ ہوتی ہے، سسٹم ہوتا ہے، اس سسٹم کے تحت یہ وہ سارا چل جاتا ہے. ویسے میں بات بتاؤں کہ ٹیوٹا میں 90,000 اسٹوڈنٹ سالانہ کرتے تھے، ہم نے 2,33,000 اسٹوڈنٹ کو، یہ تو کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا ہو گیا، 90,000 اسٹوڈنٹ ہر سال نکالنا اور 2,33,000 نکالنا، یہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ نے کر کے دکھایا کہ 2,33,000 کس طرح کرنا. سو خواتین کے حوالے سے میں تو اپنے حلقے میں بھی جو میرا آتا ہے سبزہ زار کا بھی حصہ آتا ہے، اس میں بھی خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے ایک بڑا زبردست قسم کا کالج بنا رہا ہوں. بلکہ میں تو ڈگری کالج بھی ایک بنا رہا ہوں خواتین کے لیے. جو آلریڈی ڈگری کالج ہے بچیوں کا اس کو بھی بڑھا رہے ہیں. جو ہائر سیکنڈری ہے، ہم نے ہمیشہ کام جو ہے، میں نے کم از کم پچھلے 20-22 سال سے خواتین اسپیشلی بچیوں کو، میرا ہمیشہ رہا کہ جب تک ہم بچیوں کو، بیٹیوں کو نہیں پڑھائیں گے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. جب بچی پڑھ جاتی ہے ایک سلیقہ آ جاتا ہے. گھر، جس گھر میں بچیاں ہوتی ہیں نا، اس گھر کا آپ جا کے سسٹم دیکھ لیں کہ وہ جہاں بچے ہوتے ہیں ان کی نسبت بچیاں جس گھر میں ہوتی ہیں اس گھر کا سسٹم جا کے دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا وہ بہتر ہوگا. ادروائز ایک اللہ نے سینس رکھی ہے تو وہ زیادہ بہتر انداز میں چلا لیتی ہیں، مینیج کر لیتی ہیں. اس گھر میں ادب و اداب آ جاتا ہے، احترام آ جاتا ہے. ماں باپ رشتہ دار بات کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ بچی ہیں، ہم نے کس انداز میں بات کرنی ہے. تو جب تک ہم نے بچیوں کو نہیں پڑھانا یہ ملک آگے نہیں بڑھنا. ایکسپو سینٹر کے لیے آپ کو جگہ دے دی شاہ جی، اس کا کوئی بندوبست کر لو یار. اب آپ نے جگہ، آپ نے مجھے 50 مانگی، میں نے 70 دے دی. ٹھیک، زبردست زبردست، اسپیشلی خواتین کے لیے یہ کمٹمنٹ ہے کہ خواتین کے لیے. آپ نے ویسے شاہ صاحب چناب کلب کے لیے تو جگہ لے لی، لیکن آپ نے دوسرے کام نہیں کیے. یہ میرا دل کر رہا پھر میں کینسل ہی کر کے جاؤں چناب کلب. سر آپ خواتین کو موقع دیں، ہم ایک ایسا جو ہے وہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ہوٹل کا بھی ماڈل بنا کے دیتے ہیں. یہ جو آج آپ کو سروس میں بچے نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے ٹیکنیکل ٹرینڈ میں ہے. ایک چیز اور چھوٹی سی میں بتا دوں، ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر پاکستان نے بھی بہت کام کیا. اوبیسلی ان کی گائیڈنس کے انڈر ہی ہم نے کام کرنا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی
اس میں کافی ہم نے کام کیا ہے. ایک تو آپ کی انسپیکٹر لیس رجیم کیا میں نے, بڑی اس پہ محنت کی. آپ کو پتہ ہے بڑی اس پہ کیا ہے. انسپیکٹر لیس ہے, انسپیکشن لیس نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں, تاکہ ورکر ویلفیئر کا یہ والے بھی بیٹھے ہوئے یہ نہ سمجھے کہ شاید انہوں نے نکال ہی دیا. نہیں, انسپیکشن لیس نہیں, انسپیکٹر لیس ہے. تو انسپیکشن ضرور ہوگی, اور تاکہ لیکن جو کام انسپیکشن والوں کا وہی کریں گے, کھاتے جا کے چیک نہیں کریں گے کہ یہاں پہ امپلائی کتنے ہیں, وہ اس کا کوئی کام نہیں, وہ کام دوسرا ہے. اینی وے اسے ہم نے سیلف اسسمنٹ پہ بھی ڈال دیا, اس پہ بڑا کام کر کے دیا. پھر آپ کا بوائلر کا تھا آپ کے, کیونکہ ادھر ڈسٹرکٹ میں بڑا چلتا ہے, اور شاہ صاحب نے ایسا بھی ہوا تھا. بہرحال ہم نے اس کو تھرڈ پارٹی کر دیا تاکہ گورنمنٹ کے نیچے سے یہ نکل جائے, تھرڈ پارٹی اس کو کرے, اور تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو کہ بوائلر چل رہا ہے وہ آ کے روک لیتا ہے, بند کر دیتا ہے, پیچھے سارا پروسیس چل رہا ہوتا ہے, ڈائنگ چل رہی ہوتی ہے, وہ تو 1 منٹ رکی نہیں تو بیچ ضائع ہوا نہیں, وہ تو سارا. سو ہم نے اس کو نکال دیا سو دیٹ کہ آپ اپنے بزنس کو ایک اچھے انداز میں چلا سکیں. تو وہ بھی آپ کا کر دیا گیا. انوائرمنٹ کے آپ کے کافی پی ٹی آئی والے آپ کا چیمبر جو ہے وہ مجھے کہتا رہا, اور میں نے پھر انوائرمنٹ کے میرا خیال ہے سینکڑوں لوگوں کو جو ہے وہ ہم نے این او سی ان کو فوری طور پر لے کر دیے, اور یہ بھی بات گارنٹی کے ساتھ ہے کیونکہ ان کو کسی کو پیسہ نہیں لگنے دیا, یہ بھی بات گارنٹی کے ساتھ ہے. لوکل گورنمنٹ کے ٹیکسز کے حوالے سے بھی ہے, ہم نے کوشش کی ہے لوکل گورنمنٹ کے ٹیکسز جو ہیں وہ کم سے کم کر دیا جائے. کچھ تو ہم نے ختم کر دیے ہیں, باقی کم کر دیے ہیں تاکہ آپ بزنس کو اچھے انداز میں کر سکیں. آپ کی فڈمنگ کے اندر الحمدللہ اچھی انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے, مختلف ڈائیورسیفائی قسم کی ہے, ٹیکسٹائل بھی ہے, اسٹیل بھی ہے, فارماسیوٹیکل بھی ہے, سیرامکس بھی ہے, دوسری انڈسٹری بھی کافی آ رہی ہے, کیمیکلز کی بھی آ رہی ہے. تو خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی ہے اور لوکل بھی ہے. لوکل کے لیے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے وہ والی, اور نیچے ہم نے کام کرنا ہوتا ہے کہ اس کو جو ایشو ہیں فڈمک کے اندر ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ایز ارلی ایز پاسبل ریزالو کر لیے جائے, سو دیٹ کہ جو انویسٹر ہے اس کا انڈسٹریز کا جو ایک کانفیڈنس ہے وہ شیک نہ ہو, کیونکہ تھوڑا سا شیک ہوا تھا. لیکن انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اب نیا بورڈ جو بن گیا ہے اس کے پریزیڈنٹ بھی اگلے ہفتے تک آپ کے ہو جائیں گے, تو انشاءاللہ وہ پورا امپاور ہوگا. آپ اپنے کام کریں, یہ آپ کا شہر ہے, اس شہر نے بہت کچھ کرنا ہے پاکستان کے لیے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ فیصل آباد سے جو پرائم منسٹر پاکستان اور ہم جو امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں یہ بہتر انداز میں لوگوں کو امپلائمنٹ کی بھی دے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی اکانومی کے اندر بھی بہتر اپنا کردار ادا کر سکے گا. انہیں الفاظ کے ساتھ اسپیشلی میں وومن چیمبر آف کامرس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا, مجھے موقع فراہم کیا کہ گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا سکوں کہ گورنمنٹ نے اب تک کیا کیا ہے. کیونکہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے, انڈسٹری ڈپارٹمنٹ اور دوسرے ڈپارٹمنٹ کا بھی. تو پھر کبھی انشاءاللہ جب میں آؤں گا, جب آپ ادھر مجھے اوپننگ کروائیں گے وومن چیمبر آف کامرس کی, تو اس میں آ کے انشاءاللہ باقی بات کریں گے. بہت شکریہ جی. بیٹا ذرا جلدی کر لو نا. جی پلیز.
آپ تشریف رکھیے میں اس کیس کو دیکھ لیتا ہوں، پھر میں بورڈ سے ریکویسٹ کرنا، آپ فکر نہ کریں. اگر آپ دیکھیں ہمارا مقصد، میں لاہور میں بیٹھا ہوں، میں لاہوری ہوں، میرا مقصد تو آپ کے شہر میں آ کے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں بہت شکریہ. میں ایک عرض کروں، صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی جگہ لے وہ اس کے اوپر کنسٹرکشن کرے اور فیکٹری چلائے. انفارچونیٹلی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فڈمک کے اندر فڈمک کو خراب کیا ہے، وہ آپ سمجھتے ہیں. لیکن ان اب کچھ نہ کچھ سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ایک پالیسی بناتے ہیں، اس کی پھر زد میں کئی آ جاتے ہیں. وہ اس کو خیر میں تھوڑا سا بورڈ سے میں ریکویسٹ کر لوں گا، آپ فکر نہ کریں، میں اس کو دیکھ لیتا ہوں. نہیں آپ فکر نہ کریں، مجھے میں اس کی اسپیشل میں بھولتا نہیں، میں اسپیشل رپورٹ بھی سے لے لوں گا. آپ انشاءاللہ وہاں پہ کنسٹرکشن کی حامی بھریں، میں پلاٹ واپس کر دوں گا. آپ یہ کہہ دیں کہ ہماری کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. جی بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. اجازت ہے میں نے آگے صرف ایک چھوٹی سی